बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 फरवरी है और दिन है मंगल का। इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हलकों से खबरें आ रही हैं, खबरें ये आ रही हैं कि जनाब डेडलॉक बरकरार है। और आज अखबारों में हेडलाइनें लगी हुई हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पर 5वां इजलास जो है वो बेनतीजा ख़त्म। अच्छा, ये एक ऐसे वक्त में खबरें आ रही हैं जब आज 20 फरवरी है और 29 फरवरी से पहले जो है वो हुकूमत साजी होनी है, इजलास बुलाए जाने हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात हुए हैं और 8 फरवरी के इंतखाबात के 12 रोज़ बाद की सूरत हाल अगर आप देख लें तो क्या पाकिस्तान जैसा मुल्क इस तरह की जो सूरत हाल है क्या उसका मुतहम्मिल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या पाकिस्तान के मुआशी हालात और सूरत हाल इस तरह की सूरत हाल कोई अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि इस वक्त जो है ना, अगर ये बात जो खबरें आ रही हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हलकों से कि डेडलॉक बरकरार है, तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। क्यों? पहली बात तो यह है कि इन दोनों का मैंडेट ही जाली है। इन दोनों को अवाम ने वोट दिए ही नहीं है। इन्होंने फॉर्म 47 की बुनियाद पर जीते हुए हैं, जितवाए गए हैं। जाली मैंडेट है, झूठा मैंडेट है। अवाम ने इनको मुस्तरद किया है और अवाम की मुस्तरद की गई पार्टियों को अवाम पर ही जो है वो मुसल्लत किया जा रहा है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि इनका ये जो कहा जा रहा है कि जी इनका डेडलॉक बरकरार है, किस बात पे डेडलॉक बरकरार है? क्या इस बात पे बरकरार है कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि आपने पेट्रोल महंगा नहीं करना, पीपल्स पार्टी कह रही है कि रोटी सस्ती करनी है, पीपल्स पार्टी कह रही है कि गैस की कीमतें आपने नहीं बढ़ानी, या मुस्लिम लीग नून कह रही है कि हमने जो है ना एहसास प्रोग्राम शुरू करना है, या हमने हेल्थ कार्ड शुरू करना है और पीपल्स पार्टी मान नहीं रही, या ये दोनों जमातों में से एक कह रही है कि किसानों को हमने खाद आधी कीमत पे देनी है, दूसरी जमात कह रही है कि नहीं हमने ब्लैक पे खाद नहीं बिकने देनी। ये बात है। या ये बातें हो रही हैं कि जनाब यूनिवर्सिटियों की हमने कोई फीसें जो है वो कम करनी है, हमने सरकारी तालीमी इदारों को बेहतर करना है, हमने सरकारी अस्पतालों को बेहतर करना है। क्या इन चीज़ों के ऊपर हो रहा है? क्या इलाज की बेहतर सहूलतों के ऊपर बात हो रही है? क्या इस बात पर बात हो रही है कि हमने लोगों के दुख तकलीफें दर्द कम करने हैं, हमने लोगों के लिए आसानियाँ करनी है, हमने महंगाई कम करनी है, आगे माह रमज़ान आ रहा है, हमने सब्जियों की, फ्रूट और इन चीज़ों की कीमतें कम करनी, इस चीज़ पर बहस हो रही है? हरगिज़ नहीं। तशवीशनाक बात यह है कि एक तो इनका मैंडेट जाली, एक तो इनके फॉर्म 47 जाली। उससे बड़ी खतरनाक बात यह है कि ये अभी भी इनको इन पार्टियों में थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि अभी भी ये लूट मार के ऊपर जो है इनका डेडलॉक बरकरार है। ये लूट मार के ऊपर इनके खिलाफात चल रहे हैं। मुझे ये होता दे दो, मुझे ये होता दे दो, मुझे ये होता चाहिए, मुझे ये होता चाहिए। पाकिस्तान किस तरफ हम पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं, 25 करोड़ के मुल्क को, कि जिन जमातों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है उन्हीं को मुसल्लत किया जा रहा है। और वो जमातें भी आपस में लड़ रही हैं ओहदों के ऊपर। ओहदों के ऊपर क्यों लड़ रही हैं? इसलिए थोड़ी ओहदों के ऊपर लड़ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि यार तुम ये वजारत ले लो, क्योंकि इस वजारत में 18 घंटे काम करना पड़ता है और हमारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं जो 18 घंटे काम कर सके। तुम्हारे पास फलां बंदा है वो बड़ा ज़बरदस्त है, या ये वाली वजारत तुम रखो क्योंकि तुम्हारे पास इस चीज़ का बड़ा ज़बरदस्त एक्सपर्ट मौजूद है। बिल्कुल नहीं। लड़ाई इस बात पर है कि आप ये वजारत ले रहे हैं तो इसमें तो बहुत माल है, मुझे आप ये दे रहे हैं इसमें माल ही कोई नहीं है। इस बात पे तो वजारतें तकसीम हो रही हैं। ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बहुत तशवीशनाक और बड़ी खतरनाक बात है और बड़ी संगीन सूरत हाल है कि दोनों पार्टियां एक तो ये इस्टेब्लिश कर चुकी हैं कि हम हुकूमत लेना नहीं चाहते। अब मुझे बताएं, आज से 6 माह बाद, 8 माह बाद जब ये पाकिस्तान को वो जो 18 महीने की तबाही और बर्बादी से डबल तबाही और बर्बादी का शिकार करेंगे पाकिस्तान को, तो ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि हम तो पहले बता रहे थे, हम तो लेने ही नहीं चाहते थे, हमें तो ज़बरदस्ती हुकूमत दी गई थी। जैसे आज ये बता रहे हैं कि उसका क्या हुआ था जब ममता एतमाद लाए थे, किसके कहने पे लाए थे, क्यों लाए थे, किसने हमें बुलाया था, क्या कहा था? 6 महीने बाद यही बातें करेंगे। अब एक बंदा जो ड्राइविंग करना नहीं चाहता वो कह रहा है कि भाई मैं नहीं ड्राइविंग करना चाहता, आप पूरी बस की ड्राइविंग सीट पर उस शख्स को बिठा रहे हैं और आगे पुरखतर रास्तों में ड्राइविंग है और वो तो खाई में गिराएगा। वो तो यही कहेगा मैंने तो पहले कहा था भाई मैं तो ड्राइविंग सीट पर बैठना ही नहीं चाहता, मुझे तो ज़बरदस्ती आपने जो है वो बिठाया है, गन पॉइंट पे मुझे आपने ड्राइविंग सीट पे बिठाया। तो ये तो दोनों जमातें भी यही कह रही हैं कि जनाब हम तो हुकूमत लेना ही नहीं चाहते, हमें तो ज़बरदस्ती हुकूमत दी जा रही है, हम तो लेना ही नहीं चाहते। और बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मुझे कहा गया कि 3 साल हम वज़ीर आज़म, 2 साल तुम। यार कोई थोड़ा सा खुदा खौफी है हमारे अंदर कि हम किस तरह मुल्क को लेके जा रहे हैं? मतलब 25 करोड़ के मुल्क को हम जो है वो मतलब वज़ारत उज़्मा लिए फिर रहे हैं, तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो, तुम इतने अरसे के लिए ले लो, तुम इतने अरसे के लिए ले लो, तुम इतने अरसे के लिए ले लो। हम उस पार्टी को क्यों नहीं आने देते जिस पार्टी को अवाम ने मैंडेट दिया, जिस पार्टी को अवाम ने मैंडेट दिया? आने दें। अवाम मतलब चलें, कोई 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख लोग आपके मुताबिक जाहिल हो सकते हैं, बेवकूफ़ हो सकते हैं। 3 करोड़ लोग तो बेवकूफ़ नहीं हो सकते। और 3 करोड़ लोगों ने जिसको मैंडेट दिया उसको आने दें, उसको बनाने दें हुकूमत। अवाम ने मुंतखब किया ना, आप क्या करें? कल को अगर वो नहीं डिलीवर करेगा आप कहेंगे अवाम जो है वो भुगते अब, क्योंकि अवाम ने इसको वोट दिया है। तो फिर दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो फॉर्म 45 है उसके मामले पे इलेक्शन कमीशन और नून लीग चोरों की तरह छुपते फिर रहे हैं। सिकंदर उस्मान राजा भी छुपता फिर रहा है, नून लीग भी छुपती फिर रही है, अदालतें सोलतकार बनी हुई हैं। कोई एक बंदा जो मुस्लिम लीग नून का जीता हुआ है वो फॉर्म 45 दिखाने के लिए तैयार नहीं है, कोई एक बंदा। और पीटीआई का जो जीत का क्लेम कर रहा है वो हर पीटीआई का एमएनए एमपीए फॉर्म 45 लेके धक्के खाता फिर रहा है। आओ देखो सुनो,
یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ آئیں الیکٹرانک میڈیا آئے، نیشنل میڈیا آئے، انٹرنیشنل میڈیا آئے، سوشل میڈیا آئے، جس نے آنا ہے، سول سوسائٹی آئے، جس نے آنا ہے آئے، دیکھے، ہم دکھانے کو تیار ہیں کہ یہ ہمارے فارم 45 ہیں، لیکن کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی ایک عدالت اس پہ فیصلہ نہیں کر رہی کہ بھائی فارم 45، کوئی عدالت تو یہ کام کرے نا کہ الیکشن کمیشن کو کہے کہ 1 گھنٹے کا وقت ہے، فوراً فارم 45 لے کے آؤ، کیوں نہیں کہا جا رہا؟ کیوں؟ کیونکہ ڈبے کھلے ہوئے ہیں، اس وقت ڈبے کھلے ہوئے ہیں، فارم 45 نئے تیار ہو رہے ہیں نام۔ اچھا فارم 40، یہ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ فارم 45 کی بیس پہ فارم 47 تیار ہوتا تھا، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ یہ ایسے ہی ہے۔ میں آپ کو سمجھا دوں کہ ایک ٹیچر ہے اور وہ پیپر چیک کر کے نمبر لگاتا ہے نا، کہ پہلے سوال کا اس نے کہا کہ اس کے میں 10 میں سے 5 نمبر دوں گا، دوسرے کے 10 میں سے 8 دوں گا، تیسرے کے 10 میں سے 10 دوں گا، چوتھے کے اتنے دوں گا، پانچویں کے اتنے دوں گا۔ اب 5 سوالوں کے ہو گئے، 10 سوالوں کے ہو گئے، اس نے کہا کہ 100 نمبر ٹوٹل بنتے ہیں، میں نے جو اس کو دیے ہیں نا وہ دیے ہیں میں نے 77 نمبر یا 80 نمبر میں نے دیے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ٹیچر نے جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ اس اسٹوڈنٹ کے آگے، یہ لاڈلا ہے نظام کا، اس کے 100 میں سے 90 نمبر، اب وہ 90 نمبر کے مطابق پیچھے ایڈجسٹ کر رہا ہے، اس کے سوال دوبارہ حل کر رہا ہے وہ ٹیچر، اور اس کے کیونکہ اب 90 پورے کرنے ہیں، کہیں اس نے 10 نمبر پورے دینے ہیں، کہیں 9 دینے ہیں، پھر کہیں 8 دینے ہیں، پھر کہیں 10 پورے دینے ہیں، کہیں 9 دینے ہیں، اس نے 90 پورے کرنے ہیں، تو وہ یہ یہاں پہ حساب ہو رہا ہے۔ ڈبے کھلے ہوئے ہیں، بیلٹ پیپر لکشمی میں چھپ رہے ہیں، موریں لگائی جا رہی ہیں، موریں لگا کے ڈبل موریں لگا کے پی ٹی آئی کے ووٹ مسترد کیے جا رہے ہیں، نئی ٹھپے لگ رہے ہیں۔ یہ اس ملک کا حال ہے، 25 کروڑ کا ملک، معاشی طور پہ کنگال، ڈیفالٹ کے دہانے پہ، عوام بحال، روزگار ہے نہیں، لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہیں، اور ہماری آپ حالت دیکھیں کہ اس وقت یہ یہاں پہ کرتوت اور کارنامے چل رہے ہیں کہ ٹھپے دوبارہ لگ رہے ہیں، چیزیں دوبارہ لگ رہی ہیں اور چیزیں مینیج ہو رہی ہیں۔ تو کس طرف ہم ملک کو لے کے جا رہے ہیں، اس کو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ جس کا مینڈیٹ ہے اس کو دے دیں، اور جن کو جعلی مینڈیٹ دیا جا رہا ہے وہ الٹا اس کے اوپر لڑ رہے ہیں، اور کس بات پہ لڑ رہے ہیں؟ اپنے کھانے پینے کے پروگرام کے اوپر لڑ رہے ہیں کہ تم اتنے پیسے لے لو، تم اتنے لے لو، تم اتنے لے لو۔ تو کیسے یہ ساری چیزیں چلیں گی؟ دوسری طرف پی ٹی آئی نہیں راستہ آپ پی ٹی آئی کا روک سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انتہائی جارحانہ اس کے اوپر چلے گئے ہیں، موڈ کے اوپر چلے گئے ہیں۔ کیوں؟ ایک طرف وہ عمران خان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں ڈیالے میں، دوسری طرف جن پارٹیوں کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، تیسری طرف الیکشن کمیشن میں وہ چڑھ کے اپنے کیسز لڑ رہے ہیں۔ جو جس کا مینڈیٹ حق حلال کا ہوتا ہے نا، وہ اسی طرح سے کیس چلاتا ہے اور لڑتا ہے جیسے سارے پی ٹی آئی والے لڑ رہے ہیں، اور جس کا مینڈیٹ ناجائز ہو وہ پھر چھپاتا ہے، وہ پھر فارم 45 کو اسی طرح چھپاتا ہے جیسے ناجائز کوئی معاملہ ہو جائے نا تو اس کو پھر چھپایا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے فارم 45 اپنے ناجائز فارم 45 ان کے پاس ہے ہی نہیں، فارم 45 اس کو یہ چھپاتے پھر رہے ہیں فارم 45 کو، اور نہ الیکشن کمیشن دکھانے کو تیار ہے، نہ نون لیگ دکھانے کو تیار ہے، نہ عدالتیں دیکھنے کو تیار ہیں، نہ عدالتیں بلانے کو تیار ہیں، نہ عدالتیں کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ تو پی ٹی آئی کا تو جارحانہ موڈ ہے، پی ٹی آئی والے آپس میں ایک پیج پر ہیں، چاہے وہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہوں، چاہے وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہوں، چاہے وہ عمر ایوب صاحب ہوں، چاہے وہ رؤف حسن صاحب ہوں، چاہے وہ بیرسٹر گور صاحب ہوں، چاہے وہ شرفت المروت صاحب ہوں، سب ایک پیج پر۔ پی ٹی آئی کے تمام جو اراکین اسمبلی ہیں وہ اگریسو، ان کے ایم پی ایز اگریسو سارے، اور بڑا ٹف ٹائم وہ دے رہے ہیں پورے نظام کو، اور میڈیا پہ وہ ہیں، سوشل میڈیا پہ وہ ہیں، گراؤنڈ پہ وہ ہیں، انٹرنیشنل میڈیا پہ وہ ہیں، اوورسیز ان کے احتجاج کر رہے ہیں، سپریم کورٹ میں وہ ہیں، ہائی کورٹس میں وہ ہیں، الیکشن کمیشن میں وہ ہیں۔ اور ابھی آپ دیکھ لیں اس لاہور ہائی کورٹ نے، وہ اظہر مشوانی نے جو ٹویٹ کیا ہوا ہے، لاہور ہائی کورٹ نے جن 2 ججز کو ٹریبیونل مقرر کیا ہے، یہ دونوں وہ ججز ہیں جو انتہائی متنازع ترین ہیں، جن میں سے ایک جج صاحب کا اظہر مشوانی نے لکھا ہوا ہے کہ اس جج صاحب نے کیا مطلب کس طرح سے پی ٹی آئی کے کاغذات جو ہیں وہ مسترد کیے ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کی صورتحال ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب چیزیں کیسے آگے چلیں گی، اور ہمارے پاس پہلے معاشی طور پہ ہمارے حالات جس طرح کے ہیں۔ اب یہ ہے جناب کہ لاہور ہائی کورٹ نے 9 ججز کو بطور ٹریبیونل جو ہے وہ ان کے نام مانگ لیے، اور 2 نام الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ سے 9 ججز کو بطور ٹریبیونل تعینات کرنے کے لیے نام مانگ لیے، لاہور ہائی کورٹ نے 2 ججز کو بطور ٹریبیونل تعینات کرنے کے لیے نام الیکشن کمیشن کو بھجوا دیے، جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس سلطان تنویر۔ یہ ہیں جناب، اس پہ اظہر مشوانی نے لکھا ہے کہ الیکشن ٹریبیونلز میں ایسے جج تعینات کر دیے گئے ہیں جن کے فیصلے پہلے متنازع ہیں۔ جسٹس سلطان تنویر نے بہاولپور ڈویژن سے پی ٹی آئی کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے، اور وہ سارے فیصلے سپریم کورٹ نے ریورس کیے۔ ایک کیس شوکت بسرا کا تو ایسا تھا کہ جج صاحب نے کورٹ میں کچھ اور فیصلہ دیا لیکن بعد میں ان کو نااہل کر دیا۔ تو یہ جناب ہے صورتحال، یہ حالات ہے، اور پی ٹی آئی ادھر بھی بڑی اگریسو چل رہی ہے سینٹ میں بھی، اور وہ بھی اس پہ بھی دیکھ کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا ہے۔ تو پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ہر محاذ پہ ایکٹیو ہے،
جارحانہ موڈ ہے ان کا، اور یہ چور جن کا چوری کا مینڈیٹ ہے یہ چھپتے پھر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں آ رہے، فارم 45 دکھانے کو تیار نہیں ہے، فارم 45 ان سے مانگو تو ایسے لگتا ہے ان کو ماں بہن کی کسی نے گالی دے دی ہے، اور جو ہے نا وہ کوئی جیسے کوئی میں اس طرف چلے نہیں جاتا جس طرح یہ کیسے اپنی جو ہے نا یہ فارم 45 چھپاتے پھر رہے ہیں. تو یہ اس وقت صورتحال اور یہ حالات ہیں. تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ جن دو پارٹیوں کو جعلی مینڈیٹ دیا گیا ہے وہ دونوں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت جو ہے نا ہم زبردستی ہمیں دی جا رہی ہے، ہم خوشی سے نہیں لے رہے. تو کیا انہوں نے کرنا ہے جن کو زبردستی حکومت دی جا رہی ہے؟ اور ڈیڈ لاک برقرار ہے. کس بات پہ ڈیڈ لاک برقرار ہے؟ کھانے پینے پہ برقرار ہے، عوام کے لیے نہیں. یہ سب سے بڑی پریشانی کی بات ہے کہ صنعتیں ہماری بند ہیں، انڈسٹری ہماری بند ہے، روزگار ہمارا نہیں ہے، لوگ ہمارے بے روزگار ہیں، لوگ ہمارے خودکشیاں کر رہے ہیں، کسان ہمارا بے حال ہے، تعلیمی اداروں میں فیسیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، 3 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں، بجلی یہاں پہ ہے نہیں ہے تو مہنگی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، گیس کی قیمتیں افورڈیبل نہیں ہیں، ایکسپورٹس ہماری بند ہو گئی ہیں، ہم مسلسل نیچے کی طرف جا رہے ہیں. اور جن کو مسلط کیا جا رہا ہے وہ لڑ رہے ہیں کھانے پینے کے اوپر کہ تم نے یہ وزارت لینی ہے تو یہ اس میں 5 ارب مہینے کا ہے تو مجھے 2.5 ارب کی چھوٹی 2 وزارتیں دے دو. یہ جناب حالات ہیں، یہ صورتحال ہے. تو پھر ادھر مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب، اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ معاف کرے، پتہ نہیں کس طرح کے حالات پنجاب میں ہونے والے ہیں. تو سیٹ بیلٹ باندھ لیں جی پنجاب والے، تو اللہ تعالیٰ رحم کرے. کوئی محفوظ نہیں ہوگا، کوئی گھر کوئی دفتر محفوظ نہیں ہوگا. کسی کی آڈیو آ رہی ہوگی تو کسی کی ویڈیو آ رہی ہوگی، تو کسی کی واش روم کی ویڈیو آ رہی ہوگی، تو کسی کی کہیں کی ویڈیو آ رہی ہوگی، کسی کے بیڈ روم کی ویڈیو آ رہی ہوگی، کسی کی جعلی ویڈیو آ رہی ہوگی، کسی کی فیک آڈیو آ رہی ہوگی. یہی چیزیں ہوں گی پنجاب میں، یہی تماشا ہوگا. اسی طرح سے آڈیوز اور ویڈیوز کے ساتھ یہ پورا 13 کروڑ کا صوبہ چلایا جائے گا. تو اس سے زیادہ تشویشناک اور خطرناک بات کیا ہو سکتی ہے؟ پنجاب 13 کروڑ کا صوبہ ہے، آدھا پاکستان ہے، اور آدھے پاکستان کے اندر یہ حالات ہیں کہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی جن کی کل صلاحیت یہ ہے، کرائٹیریا یہ ہے کہ نواز شریف کی بیٹی، شہباز شریف کی بھتیجی، حمزہ کی کزن اور انکلز کی لاڈلی بھتیجی. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. الگ نہیں منصور کہاں میں ناصر. اللہ حافظ.